اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے، جو بیرونی ملکوں میں میرا ویلوڈ دیکھتے ہیں، ہم سب کے لیے قرآن ہے۔ سب کے لیے جو بھی قرآن کو دیکھتے ہیں یا قرآن کو سنتے ہیں، کسی سے بھی سنتے ہیں، کسی سے بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم و فضل کرے۔ سب کے لیے قرآن ہے۔ کل میں نے 244 آیات تک میں نے ویلوڈ بنایا تھا، آج میں 245 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ من ذا الذی یقرض اللہ، یہ آیاتیں ضمناً بیچ میں آ گئی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہ لوگ یعنی مسلمان یا غیر مسلم جو بھی یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں میں ہر کام میں برکت دے گا، یعنی پیغمبر کا قصہ روانے شروع ہے، مگر بیچ میں یہ ضمناً یہ آیات آ گئی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ کو قرض بہتر، وَيُضَاعِفُهُ، ڈبل کر دے گا، لَهُ أَضْعَافًا، ڈبل اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں قرض دے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر دے گا، ڈبل۔ اس کا مطلب ہے قرض یعنی کہ اللہ کے راستے میں خیر خیرات، نظر، زکوٰۃ اور اپنے پرایوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیر خیرات کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میرے راستے میں 1 روپیہ دو تو میں 7 اور 7 کے 70 پھر دوں گا، 7 کے 1 کے میں 70 دوں گا، یعنی ڈبل کروں گا، لہو اضعافاً کثیرتا، اور ڈبل کرنے کے ساتھ زیادہ کر دوں گا، یعنی 7 ہیں، 7 کو 70 میں 70 سے بھی میں زیادہ کر دوں گا اگر تم خلوص نیت سے میرے راستے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں تو خیر خیرات کرو، نظر زکوٰۃ کرو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، اور نہ اس کے لیے کہ لوگ تجھے سخی کہے، اور نہ اس کے لیے کہ لوگ تمہیں اچھا کہے اور تمہاری بہت عزت اور قدر کرے، نہیں، عزت اور قدر کے ساتھ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابیوں کے کوئی قرض دار ہوتے تھے تو صحابی کہیں اس کے محلے میں جاتے تھے کسی جنازے یا کسی فیصلے کی وجہ سے، تو اگر گرمی ہوتی تھی تو اس قرض دار کی دیوار کے چھاؤں کے نیچے بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ یہ بھی سود ہے، یہ بھی ہم یعنی فائدہ لے رہے ہیں۔ تو خیر اتنی تو وہ نہیں ہے، مگر وہ صحابی تھے، اتنا کرتے تھے، مگر تم ایسا نہیں کرو، مگر خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق تم اللہ کے راستے پہ دو تو اللہ تعالیٰ ڈبل سے ڈبل اور زیادہ کر دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ فراخی کرتا ہے اور کمی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم کہو کہ یہ میں اتنا دے دوں گا، یا یہ ترکاری اتنی پکائی ہے اور یہ اتنی یہ یعنی بریانی وغیرہ یا جو بھی کچھ اپنے گھر میں پکائے اور دے دوں گا تو یہ کم ہو جائے گی اور پھر میرے گھر والے کیا کھائیں گے۔ اچھا، وہ جو پیسے تم دیتے ہو یا کپڑے تم دیتے ہو تو اس کو دے دوں گا تو پھر میں کیا پہنوں گا اور یہ کیا کروں گا، اس کی پرواہ نہیں کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم سے کم کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے۔ اگر تم کنجوسی کرو گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دو گے تو اس کا اللہ تعالیٰ کمی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دو گے تو اس جگہ نہیں، دوسری جگہ سے میں تم کو فائدہ دوں گا اور زیادہ تم کو میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے راستے پہ دو گے تو میں زیادہ تمہیں دوں گا، اور تمہارے پیسے میں کمی، تمہاری چیزوں میں کوئی کمی پیشی نہیں آئے گی، کوئی تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس اللہ کی طرف تم نے واپس جانا ہے، تو اس کی رضا کے لیے دو کہ اس کی رضا کے مطابق، یعنی تم اس کی رضا کے لیے دو کہ تم نے اس کے پاس ہی جانا ہے، اس اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ پھر دوبارہ اس کا ذکر آتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔
آیا تم نے نہیں دیکھا ان سرداروں کو تم نے نہیں دیکھا وہ بنی اسرائیل کے سرداروں کو بعد موسیٰ علیہ السلام کے؟ یہ واقعہ جو روانہ ہوا ہے، تو میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد یہ کوئی نسل تھی کہ وہ ڈر کے مارے، موت کے ڈر سے اور وبا سے وہ نکل گئے تھے۔ یہ ان کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ تو آیا تم نے نہیں دیکھا ان سرداروں کو؟ پھر ان میں کوئی سردار بھی تھے، تو ان میں ایک پیغمبر آیا، تو اس پیغمبر کو انہوں نے کہا اس وقت کہا انہوں نے اس نبی کو کہ مقرر کر دے ہمارے لیے کوئی بادشاہ کہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ہمارے میں کوئی ایسا انسان مقرر کرو کہ اس کی رہنمائی میں ہم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کریں جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، جنہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، ہمارے بچوں کو نکالا تھا، یا ہم نکلے تھے ان کی وجہ سے۔ تو اس نے پیغمبر نے کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ پیغمبر نے کہا ان کو، اس پیغمبر کا نام کوئی کلیل علیہ السلام کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں، مگر بس پیغمبر تھا، اس پیغمبر کا نام وہ تھا۔ تو آیا تم گمان کرتے ہو کہ مقرر کر دے تمہارے لیے جنگ اور تم جنگ نہیں کرو گے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پہلے بھی جنگ کے اور جہاد کی وجہ سے یہ بھاگے ہیں اپنے ملک سے، اور یہاں پہ آ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا۔ تو اگر میں تمہارے اوپر جنگ مقرر کر دے اللہ تعالیٰ، تو پھر تم جنگ نہیں کرو گے۔ تو قالو انہوں نے کہا قالو وما لنا، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے ہم کو اللہ تو قاتلو کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، بے شک ہمیں نکالا ہے ہمیں گھروں سے اور ہمارے بچوں کو۔ یعنی ہم کیوں جنگ نہیں کریں گے ان لوگوں کے ساتھ کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو نکالا ہے، ہمیں بھی نکالا ہے اپنے گاؤں سے، اپنے بستی سے ہمارے بچوں کو بھی۔ وَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جس وقت مقرر ہو گئی کے لیے یہ جنگ یعنی جہاد مقرر ہو گیا، تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو مڑ گئے مگر تھوڑے سے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہی منکر تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی نافرمانیاں بہت قرآن میں آتی ہیں، تو جس وقت کے مقرر ہو گئی ان پر جنگ یعنی جہاد مقرر ہو گئی، تو مڑ گئے واپس، مگر ان میں تھوڑے سے جو تھے تو وہ اس پیغمبر کے ساتھ تھے، اس بادشاہ کے ساتھ تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ظالم ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد، جب یہ جو تھوڑے جو تھے تو یہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اب لشکر تیار ہوا اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو جنگ کے لیے جانے سے پہلے وہ پیغمبر یا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ ایک تقریر کرتا ہے اور ان کو جنگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے پیغمبر نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تم پر طالوت بادشاہ۔ پھر ان میں جو تھوڑے جو تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے طالوت بادشاہ کو مقرر کیا۔ جالوت کے ساتھ ان کی جنگ تھی اور طالوت ان کا بادشاہ تھا۔ وہ طالوت جو تھا تو وہ ان کا بادشاہ تھا اور پیغمبر نے اس کو مقرر کیا تھا کہ تمہارے لیے بادشاہ ہے۔ قالو، تو کہا انہوں نے، انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا کس طرح ہوگی ان کی بادشاہی علینا ہم پر، ونحن حق بالملک، اور ہم حق رکھتے ہیں بادشاہی میں، منہ اس سے، ولم یؤتا سعۃ من المال، نہیں ہے اس کے پاس زیادہ مال، کیونکہ وہ معمولی فوجی کا بیٹا تھا اور معمولی بادشاہ تھا، اور اس کے لیے کچھ اور بھی شرائط تھی، وہ شرائط ہم یہاں نہیں بیان کر سکتی۔ تو وہ اس نے کہا کہ اس کی پیغمبر نے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت بادشاہ۔ تو کہا انہوں نے، انا یکون لہ الملک، کس طرح ہوگی ان کی بادشاہی ہم پر، ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کے رہنے والے ہیں، ہمارے تمام لوگ ہیں، اور نہیں ہے اس کے پاس کچھ مال۔ یہ ایک فوجی کا بیٹا تھا اور یہ غریب تھا، تو اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، ایک تو یہاں میں ایک وضاحت کر لوں کہ پیغمبر ہوگا تب بھی وہ بادشاہ مقرر کرے گا۔ بادشاہ ہونا
ضروری ہے، مگر بادشاہ کو صوم صلوات کا پابند ہونا چاہیے، بادشاہ کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے، بادشاہ کو شریعت کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے اور قرآن کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ تو اس وقت کی قرآن تو نازل نہیں ہوتا، مگر اب تو قرآن نازل ہو چکا ہے۔ ہمیں اب جس وقت بھی کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں حکومت کے بارے میں یا جہاد کے بارے میں یا کافروں کے بارے میں، تو ہمیں یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے چاہیے، اور بادشاہ بھی ہمیں مقرر کرنا چاہیے، اور بادشاہ کے لیے جمہوری طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کہا پیغمبر نے ان اللہ اصطفیٰ علیکم، کہا پیغمبر نے بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تمہارے اوپر وزدہ بسطتاً فی العلم، اور زیادہ ہے تم میں وہ علم میں، وزدہ بسطتاً، اور وہ زیادہ ہے تم میں علم میں۔ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ وہ تمہارے سے علم میں زیادہ ہے، تو بادشاہ کو علم ہونا چاہیے، بے علم بادشاہ نہیں مقرر کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ناٹکی ہو، یہ جو ناچتے کو کودتے ہیں اور یہ کبھی کیسے تقریر کرتے ہیں، کبھی کیسے تقریر کرتے ہیں، ایسے بادشاہ نہیں مقرر کرنا چاہیے۔ دین اسلام اور علم کے مطابق فیصلے کرنے والے بادشاہ مقرر کرنے چاہیے۔ یہ جمہوریت کا حکم، یہ جمہوریت کا فرض ہے، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ جمہور طریقے سے، جمہور کیا ہے کہ عوام کے ووٹ سے ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ اپنے یعنی مطلق انان کی طرح بادشاہ نہیں مقررنا چاہیے۔ جو ہمارا ملک اب خراب ہو رہا ہے، کیوں خراب ہوا ہے کہ مطلق انان ہم پر مسلط ہے۔ یہ ہماری سزا ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا، تو ووٹ اپنا جمہور طریقے سے دو، اور اس انسان کو دو جو علم کے مطابق، یعنی اپنا علم بھی اس کے پاس زیادہ ہو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ ایسے لوگوں کو ووٹ کبھی بھی نہ دو، اپنا ووٹ ضائع نہ کرو۔ یہ ووٹ ضائع ہو گیا، الٹا تمہیں گناہ ملے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنے ووٹ کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ تمہارا ووٹ جو ہے، یہ جمہور کے طریقے سے جو بادشاہ آئے گا، اور وہ جو نمازیں پڑھے گا، جو حکم کرے گا، جو فیصلے کرے گا اسلام کے مطابق، جو طریقہ وہ اپنائے گا اسلام کے مطابق، اور اسلام کے مطابق وہ چلے گا، تمام ثواب تمہیں ملے گا۔ تم نے ایک بہترین بادشاہ مقرر کیا ہے، بہترین وزیر اعظم یا صدر مقرر کیا ہے، اس کے لیے بہترین ووٹ دیا ہے۔ یعنی اس وقت تو بادشاہ تھی، مگر آج کل جو ہے تو وزیر اعظم صدر ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ووٹ کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کہو گے کہ اس میں قرآن میں یہ سیاست کیا آ گئی ہے، یہ کیا ہے؟ تو میری بہنوں، میری بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر دین سے سیاست جدا ہو جائے تو پھر چنگیزی رہ جاتی ہے، جیسے ہمارے ملک میں چنگیزی چل رہی ہے۔ نہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ مردوں کو دیکھتے ہیں، نہ بڑوں کو دیکھتے ہیں، نہ گنہگار کو دیکھتے ہیں، نہ بے گناہ کو دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، ان کو گھسیٹتے ہیں، ان کو بالوں سے پکڑتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ ہمارا جو یہ سیاست میں بولتی نہیں، مگر چونکہ یہ بولنا میرا حق ہے، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم نہ بولیں گے تو یہ تمہارا کمزور ایمان ہوگا۔ عمران ریاض جو ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کسی کے قتل کیا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، کرپشن کی تھی، اس نے کیا کیا تھا کہ اس کو جیل میں یا کہیں اس کو گمنام کیا ہوا ہے؟ یہ انارکی ہے۔ یہ اس کے لیے ووٹ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے۔ ووٹ اس کو دینا چاہیے جو اللہ اور رسول کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلے کریں اور عوام کے لیے ایک بہترین انسان ہو۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، پھر رزق کی بھی فرمانی ہوگی، پھر ارزانی بھی ہوگی، پھر اس ملک میں ظلم نہیں ہوگا، اس ملک میں زیادتی نہیں ہوگی، قتل نہیں ہوگا، اس ملک میں کوئی ایسا ظلم نہیں ہوگا، نہ عورتوں پر نہ مردوں پر، اگر ووٹ کا استعمال ہم صحیح کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس بادشاہ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تم میں اس کو، اور وہ زیادہ ہے تم میں علم میں، فی العلم والجسم، اور مضبوط ہے جسم میں، مضبوط اور صحت مند بھی ہو۔ وہ بادشاہ صحت مند بھی ہو، یعنی اس میں کوئی بیماری نہ ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، یعنی اس کی دماغ میں اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ یہ آج کل جو کہتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں۔ یہ پاگل نہیں ہے، تم پاگل ہو کہ تم سمجھتے نہیں ہو۔
تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم پاگل ہو۔ وہ شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور شریعت کے مطابق جو فیصلے کرتے ہیں تو ان کو سب تمام دنیا جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو سمجھ اور اس کو پاگل کہتے ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ دیتا ہی بادشاہی جس کو چاہتا ہے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ منصب اقتدار پہ اس کو لے آتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے منصب اقتدار سے نیچے لے آتا ہے۔ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور منصب اقتدار پہ وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو دین اسلام کے مطابق فیصلے کریں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع علم والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب